صدق اللہ المولانا العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے احکام ملنے کے بعد جو 40 سال 1 دن کی عمر ہو گئی تھی، اللہ کے رسول کو غار حرا میں نبوت کے احکام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ملے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جاؤ یہ بات عوام الناس تک پہنچاؤ، لوگوں تک بتاؤ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آپ رہتے تھے۔ شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال میں شادی ہوئی تھی، تو گویا نبوت کے جو احکام ملے تھے وہ شادی کے 15 سال بعد ملے تھے، 40 سال کی عمر میں ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اپنی بیوی کے سامنے یہ واقعہ سنائے کہ مجھے اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے یہ بات بتایا ہے، لہذا لوگوں کے سامنے مجھے کہنا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے جو کعبۃ اللہ کے بغل میں ہے۔ حج کو جانے والے لوگ وہاں گھومتے ہیں، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ اگر کوئی خاص اہم بات بولنا ہے تو مکے کا ایک آدمی وہاں اوپر صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دیتا، اور لوگ جمع ہوتے تو پہاڑی پر ٹھہر کر وہ اعلان کرتا، لوگ اس کو سن کر عمل کرنے والے بنتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا کی پہاڑی پر ٹھہر کر سب کو بلائے اور پھر لوگوں کے سامنے بات بتائے کہ میں تم کو ایک اہم بات بولنے والا ہوں۔ لوگ جب جمع ہوئے تو ایک سوال کیا، کیا بھائی تم لوگ میرے کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو لوگ ایک زبان میں کہنے لگے صادق اور امین۔ صادق کے معنی سچا، امین کے معنی امانت دار۔ تو کہا اگر میں یوں کہوں تم لوگوں سے پہاڑی کے اوپر میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، اس پہاڑی کے اس طرف بھی میں دیکھ سکتا ہوں، اور اس طرف جہاں تم ٹھہرے ہوئے اس طرف بھی دیکھ سکتا ہوں۔ لوگ بولنے لگے بالکل صحیح دیکھ سکتے ہو، اور تم پہاڑی کے ادھر کیا ہے تم نہیں دیکھ سکتے؟ آپ بالکل صحیح ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف سے ایک فوج آ رہی ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے اور سب کو قتل کر دے گی، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگ کہنے لگے آج تک تو تم جھوٹ نہیں بولے، آج بھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم یقین کرتے ہیں، ہم سچی مانتے ہیں تمہاری بات کو۔ تو کہا پھر جب سچ مانتے ہیں تو سن لو، مجھے اللہ نے نبی بنا کر احکام خدا، شریعت کے احکام، نبوت کے احکام مجھے دیا ہے، میں وہ لے کر آیا ہوا ہوں، تم سب لوگوں کے سامنے سنا رہا ہوں۔ جو بھی میری بات کو مانے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب اور بامراد ہوگا۔
اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہاں پر بھی ناکام ہوگا اور اللہ کے پاس بھی ناکام ہوگا۔ لوگ کہنے لگے کہ بھئی وہ کیا بات ہے جو آپ بولنے جا رہے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں، تو سن لو، مجھے اللہ نبی بنایا ہے اور اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لو تو تمہاری کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر بھی ہے۔ اس پر عمل کرنے والا اللہ کا چہیتا ہے۔ اس پر کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے، وہاں سے لوگ چلے بھی گئے، کچھ لوگ ٹھہر گئے، لیکن سب سے پہلے جو بڑے آدمی تھے، بڑے آدمیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، تم جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے، میں آپ پر اور آپ کی باتوں پر ایمان لایا اور اللہ کے احکام کی پوری پابندی کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ تو بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اب آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سے آئیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کری، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ غلاموں میں سے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پر ایمان لائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہاتھ پر ایمان لائے تو وہ لوگوں کے سامنے یہ منظر تھا کہ اب کیا کرنا، چونکہ ابھی نماز نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی شرع کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو ان لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کو لوگوں کے سامنے صبح سے شام تک بولا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے گلیوں میں نکلے اور پھر اللہ کے نبی کی بات کو لوگوں کے سامنے بتاتے رہے، اور یوں کہا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور یہ احکام اللہ کے نبی بتائے ہیں، ایک اللہ کی مانو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو گے۔ یہ بولتے ہوئے مکے کی گلیوں میں پھرتے رہے، صبح سے شام تک 6 آدمیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیے اور 6 کے 6 کو لے کر آئے حضور کے پاس، اور جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لے کر آ کے بیعت کرائے، ایمان میں داخل کرائے۔ تو گویا روز اول سے ہی صحابہ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مسلمان کا اصل کام اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنے دین کی بات کو لوگوں تک کہنا ہے۔ تو کہا، اسی بات کو قرآن نے اللہ کی، رسول اللہ کی بات، قرآن اور حدیث کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہو، بولتے رہو، بولنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے، سننے والے کے لیے بھی فائدہ ہے۔ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ کی باتوں کو ذکر کرنا یا سنانا دونوں کے لیے فائدہ ہے، سننے والے کے لیے بھی، بولنے والے کے لیے بھی۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کی مختصر جماعت، اقتصادیات بولے تو کھانے پینے، ضروریات زندگی کا معاملہ بہت تنگ دستی کا تھا، تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ایمان میں داخل ہوئے تھے، وہ لوگ
صبح سے شام تک محنت کرے تو پیٹ بھرتا تھا، بعض وقت وہ بھی نہیں بھرتا تھا۔ چنانچہ بغیر محنت کرے کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سننا تو گویا بھوکے رہ کر سننا۔ تو کہا جہاں بھوکے رہنے کو پسند کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر عمل کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ تو چند روز ایسا کرے تو صحابہ آپس میں مشورہ کرے، بھئی اگر ہم بھوکے رہے تو خیر ٹھیک ہے، چلو 2-4 روز برداشت کر لیں گے، لیکن گھر میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ لوگ بھی بھوکے رہیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو کہا بھئی محنت تو کرنا پڑا، بغیر محنت کرے کہ پیٹ کیسا بھرے گا؟ تو آدھے صحابہ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ کام کرنے جانا چاہیے، اور آدھے حضور کے پاس بیٹھ کے دین کی باتیں سننا چاہیے۔ جب 1 روز 2 روز یہ لوگ حضور کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے تھے، تو وہ لوگ جو 2 روز کام کر کے آتے تھے تو وہ لوگ بیٹھ کے باتیں سنتے، اور یہ لوگ جو یہاں بیٹھ کر باتیں سنے تھے یہ لوگ دوسرے روز تیسرے روز کام پہ چلے جاتے، اور پھر وہ لوگ جو کام پہ گئے تھے آ کر ان سے سنتے تھے اللہ کے رسول کیا سنائے، کیا بتائے اس 2 روز میں۔ تو جملہ باتیں یہ بیٹھ کر سننے والے حضرات آنے والے صحابہ کو سنایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے دین کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے سناتے تھے۔ دین ان لوگوں کے لیے اتنی اہمیت کا حامل رکھتا تھا کہ بھوکے رہنا، بچوں کو بھوکے رکھنا، بیویوں کو پریشان اور مصیبت میں مبتلا کرنا سب گوارا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے یہ سب چیزوں کو آگے آگے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کہا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کون ہے جو دین کی باتوں کو سنانے کے لیے دور تک جائے گا؟ اب زمانے میں سنانے کے کئی طریقے تھے۔ ایک تو لوگ دین کی بات کو سنانے کے لیے چلے جاتے تھے، تو کھانا پینا تو نہیں ہوتا تھا ساتھ میں، بس اللہ پر توکل بھروسہ کرتے۔ بہت سارے صحابہ وہاں چونکہ گھاس پاس بھی نہیں اڑتا، ریتیلی زمین ہے، پہاڑیوں کا مقام ہے، کھجور وغیرہ کے پتے، کھجور کے درخت ہوتے ہیں، تو یہ پتے وغیرہ کھا لے کر اپنی زندگی گزارتے، اور پانی بھی بڑی مشکل سے ملتا تو کا پانی تھوڑا پی لیتے۔ اس طریقے سے اپنی زندگی کا معاملہ بھوک کے جو ہے اس آگ کو جو پیٹ میں لگی تھی، پتے کھا کر پانی پی کر بعض وقت کوئی چیز مل گئی تو کھا لیا، ورنہ نہیں تو کچھ نہیں، بلکہ بھوکے بھوکے اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے لیکن کسی وقت میں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم لوگ 3 روز نہیں بلکہ 4 5 دن کے تو بھوکے رہتے ہی تھے۔ ہماری بہت بڑی جماعت 7 روز تک بھی بھوکی رہی ہے۔ 7 روز تک بھوکے رہنا گویا آدمی کے پیٹ میں کچھ دم نہیں رہنا، پھر کسی سے شکایت بھی نہیں کرنا، اور زمانے میں کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں ہم لوگ جنگ میں گئے تو مسلسل 20 روز کے بھوکے تھے۔ تو کہنے والے نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا 20 روز تک کیسا بھوکے رہے؟ 20 روز تک کیسا تم سنبھالے اپنے آپ کو؟ کہنے لگے بھئی ہمارے پاس کسی جماعت کے اندر کسی ایک کے پاس کچھ کھجوریں ہوتی تھی، تو روزانہ ہم کو 1 2 3 کھجوریں مل جاتی تھی، وہ کھا کر ہم اپنی بھوک کو مٹایا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ بھئی 1 2 کھجور سے کیا ہوتا تھا؟ کہنے لگے اس کی قیمت جب معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی، یعنی کھجور بھی ہم کو نہیں ملنے لگے تو خالی گٹلی چوس سے منہ میں ڈال کر چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے،
بس اسی کو سمجھتے یہی ہمارا کھانا ہے۔ چنانچہ ایک جنگ میں گئے، مسلسل لڑتے رہے اور پھر لکھا ہے کتاب میں کئی دنوں کے فاقے، کچھ نہیں ملا۔ تو جو سردار تھے، جنرل تھے، لوگ آ کر، صحابہ آ کر ان کے سامنے کہنے لگے بھئی تلوار پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، بیٹھے تو اٹھنے نہیں آ رہا اور بیٹھنے نہیں آ رہا، اتنی کمزوری آ گئی ہمارے پاس، نماز بھی ہم پڑھ نہ سک رہے، ایسی کہ بھئی ہمارے لیے کچھ کھانے وغیرہ کا معاملہ، اس واسطے اگر خالی رہتے تو شاید ہم نہیں پوچھتے، لیکن چونکہ جنگ میں جانا ہے تو اسی لیے کچھ نہ کچھ پیٹ میں کچھ ڈالنا پڑے گا ایک آدمی والا۔ تو کہنے لگے اچھا بھائی سب ملو، بیٹھ کے دعا کریں گے اللہ سے، کیونکہ کھانا پینا، ضروریات زندگی کی تکفل کرنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ چنانچہ سب مل کے بیٹھ کے دعا کرے اللہ سے، تو اللہ کی طرف سے ان کے سپہ سالار کے دل میں اللہ بات ڈال دیا کہ بھئی کچھ نہ کچھ تم کو مل جائے گا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی روزی کا انتظام ہوا، چونکہ وہ سمندر کے کنارے پر تھی جماعت، سمندر میں سے ایک مچھلی آئی، اس مچھلی کا نام عنبر تھا، اور یہ لڑنے والے جو لوگ تھے وہ 300 تھے، 300۔ تو وہ مچھلی جب آئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کو پکڑ لیے اور اس کو کاٹ کر، اب چونکہ پکانے کا کرنے کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہے، اس زمانے میں ان کے پاس نمک کا، ان کے پاس مرچی کا، ان کے پاس مسالے کا، بس وہ مچھلی کو کاٹتے، اس کو جلاتے، کھا لیتے۔ تو 300 صحابہ وہ ایک مچھلی 18 دن تک کھائے، ایک مچھلی کو۔ ایک صحابی کہتے ہیں اب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، پکانے کے لیے تیل بھی نہیں، تو مچھلی کی آنکھ میں سیڑھی لگا کر چڑھتے تھے، اس کے اندر اللہ میاں تیل رکھا تھا، تو بکیٹوں سے بھر بھر کے لا کے وہی مچھلی کے تیل سے مچھلی کا گوشت تل کے کھاتے تھے۔ یہ انتظام ہوا۔ جب وہاں سے وہ جنگ جیت گئے اور واپس جب آئے تو وہ مچھلی، چونکہ عنبر مچھلی میں ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ سڑتی نہیں، بو نہیں آتی اس کے اندر، اور پھر ایسا بھی کچھ چیزیں جیسا کھجور ہے سڑتا نہیں، سوکھتا ہے سڑتا نہیں، بو نہیں آتی، ایسا ہی زمزم کا پانی ہے وہ بھی سڑتا نہیں چاہے کتنے ہی دن رکھے۔ تو اس طرح سے عنبر مچھلی جو ہوتی ہے وہ سڑتی نہیں، بو نہیں آتی اس میں سے، تو 18 دن تک تو کھاتے رہے۔ 18 دن کے بعد جب واپس گھروں پہ آئے تو صحابہ کے توشوں میں مچھلی کے گوشت، یعنی توشے میں مچھلی کا گوشت تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کا معاملہ جو انتظام کھانے پینے کا کرتا ہے، کہ اللہ کی بات کو پہنچانے، دین کی بات کو لوگوں تک کہنے کے لیے صحابہ پیش رہتے، کھانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ اس آیت کے مطابق ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، فکر کرو، پہنچانے کی کوشش کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو صحابہ اس پر پوری طریقے سے عمل کرتے تھے۔ کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے تھے جس کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پتھر کیوں بندھے تھے؟ پیٹ اگر بھوک زیادہ لگی تو ایسا اگر دبا دیے پیٹ کو اس طرح سے تو بھوک کم ہوتی ہے، انتڑی جہاں دبا دیتی ہے تو بھوک ذرا کم لگتی ہے۔ آج کل ماحول نہیں ہے وہ، اس زمانے میں تھا۔ جس کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے تو سمجھنا انہیں ایک دن کا بھوکا ہے۔
2 پتھر تو 2 دن کا، 3 پتھر تو 3 دن کا، 4 پتھر تو 4 دن کا۔ جس وقت میں خندق کی لڑائی چل رہی تھی، کھود رہے تھے، خندق کھود رہے تھے مدینے کے اطراف میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم 2 دن کے، ایک دن کے، 2 دن کے فاقے ہیں، اب یہ کھودو بول رہے ہیں، کھودنے کے لیے تو ہمارے پاس طاقت بھی اتنی نہیں ہے، کھانا بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، 3 روز کے، 4 روز کے بھوکے، ان کو معلوم تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پیٹوں پر دیکھو، تو کسی پر 1 پتھر ہے، کسی کے 2 پتھر ہے، بہرحال ایک 2 دن کے تو بھوکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ اٹھا کر بتائے 4 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو 4 دن کے بھوکے تھے۔ تو 1 پتھر نکلا تھا اس میں، وہ پھٹ نہیں رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ ہم سے کہا بھوک کی حالت میں پھوڑا نہیں جا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر گن لے کر مارے اور پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ جو میرے پاس تھا، میں اس کو ذبح کیا اور تھوڑا سا سالن بنایا، اور کچھ تھوڑا سا آٹا تھا، میں اس کی روٹی بنانے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 2-3 آدمی، زیادہ سے زیادہ 2-3 آدمی اس میں کھا سکتے ہیں، 2-4 آدمی کھا سکتے ہیں۔ میں اللہ کے رسول کو آہستہ سے جا کے کان میں کہا یا رسول اللہ آپ 4 دن کے بھوکے ہیں، لہٰذا آپ اور 2-3 ساتھی اور صحابہ کو آپ لے کر چلیے، میرے پاس آپ کے کھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ بات سن کر صحابہ میں اعلان کر دیا، اے صحابو سن لو، خوشخبری سن لو۔ صحابہ ایک دم چوکنے ہوئے، کان ٹھہرا کر کے سننے لگے۔ تو وہ کھودنے والے جو صحابہ تھے وہ 1400 تھے، کتنے تھے؟ 1400، پورے کے پورے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جابر کے پاس ہماری دعوت ہے، جابر کے پاس ہماری دعوت ہے۔ کھانا کتنے کا آدمی کا تھا؟ وہ 4 آدمی ہو، کتنے کا تھا؟ اور تھے کتنے؟ 1400۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو ایک دم مبہوت ہو گیا۔ مبہوت کے معنی ایک دم، ایک دیوانہ بولتے نا، ارے اب کیا ہوگا، اتنے لوگ پورے میرے گھر پہ آئیں گے تو کھانا تو ہے ہی نہیں میرے پاس، اب کیا ہوگا، میری بے عزتی ہوگی۔ سیدھا گئے گھر پہ جا کر اپنی بیوی سے کہا حضور نے تو اعلان کر دیا پورے لوگوں کی دعوت۔ بیوی بڑے اطمینان سے کہنے لگی بھائی ٹھیک ہے آنے دیجئے، ٹھیک ہے آنے دیجئے۔ کہا کہ اگر اللہ کی بندی اتنے لوگوں کا کھانا کیسا؟ کہا کہ تم بولیں کیا دعوت؟ تم تو صرف 4 آدمیوں کا بولیں، یہ دعوت کون بولے؟ صحابہ کو کون بولے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کدھر اللہ کے دین کے راستے میں جا کر قربانی دیے تو دعوت آتی ہے، قبول ہوتی ہے اور اچھی دکھتی ہے دعوت۔ خالی جا کو شادیوں میں بیٹھ کو بغیر ہاتھ دھو لے کے کھائے تو پیٹ بھرتا ہے ہونگا، مگر وہ برکت کا کھانا نہیں رہتا۔ برکت کا کھانا تو اللہ کے راستے میں قربانی کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو برکت کا کھانا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بیوی کہنے لگی ارے ہم تو صرف 4 آدمیوں کی دعوت دیے تھے، اللہ کے رسول بولے ہیں انہوں جانے اللہ جانے، چھوڑ دو، آنے دو۔ تو کہتے ہیں کہ جب لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھائی کھانا میں ہی نکالوں گا، وہ سالن کا بگونا، وہ روٹی کی چنگیری میرے پاس لا کے رکھ دو۔ اب روٹیاں کتنے تھے؟ 4 آدمیوں کے، سالن بھی 4-5 آدمیوں کا، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا وہ۔ میرا ہمارے پاس جو بڑا مرغا ہوتا ہے اس سے ذرا بڑا ہوگا اور کیا ہے،
تو اب اس کو جو ہے عرب جو ہوتے ہیں وہ بہت لمبے پورے ہوتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، ہمارے سر کا اتنا نہیں کھاتے ہو. ہمارے پاس مرغی کے بچے ہوتے ہیں ہمارے سے، وہاں کے لوگ جو ہے ہمارے دیکھے تو ہمارے مرغی کے بچے بولتے ہیں ہمارے، نہیں تو بلی کے چوہے کے بچے بولتے ہیں، خوب لمبے لمبے ہوتے ہیں. ایک آدمی ایک آدھا آدھا پون پون ایک کلو کا کھانا کھا لیتا ہو. حج میں گئے اتنے پاکٹا بڑے بڑے، جس میں تقریباً 2 کلو کھانا ہوتا ہے، بریانی ایک آدمی کو دے دیتے ہیں، چلو لے لو کھا لو کھا لو، بانٹتے ہیں وہ کھانا. میں ہمارے ابا گئے تھے، وہ دے رہے تھے کھانا، بانٹ رہے تھے، میں بھی لے لیا ایک پاکٹ، وہ لے کر آیا، میں بولا ابا کھانا آ گیا کھا لو. اب میں ہمارے ابا بلکہ پورے کے پورے وہاں کے جتنے بیٹھے تھے پورے لوگ کھائے، تقریباً 6 یا 7 آدمی تھے، پورے کھائے، تو بھی بچا اس میں. کہا کہ بھئی اچھا یہ کھانا کسی غریب کو دے دو، ہمارے والد صاحب نے کسی غریب کو دے. میں بولا یہاں غریبہ نہیں ہے، سب امیرہ ہے. پھر کیا کرنا؟ تو دوسرے ٹائم کے لیے، آگے دوسرے ٹائم کے لیے خراب ہو جاتا ہو، پیک کھولتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے، گرمی بہت ہوتی ہے وہاں پر. تو پھر کیا کرنا؟ کہا کہ یا تو کتوں کو، تو کتے بھی نہیں رہتے وہاں، کتے نہیں کچھ نہیں، صرف بلیاں رہتے ہیں. تو لگ جا کے کنڈی میں پھینک دیے. جب پھینکنے کے لیے میں گیا کنڈی میں، تو کنڈی بھری ہوئی ہے کھانے سے. صرف اس وقت کی بات نہیں ہے، ہر وقت بھری رہتی. لوگ کھاتے ہیں تھوڑا، پھینکتے ہیں زیادہ، وہاں کا ماحول ایسا. چنانچہ صحابہ بہت کھانے، یعنی اس زمانے میں بہت تو نہیں کھاتے تھے لیکن عرب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی میرے پاس چنگیری روٹیوں کی سالن کا بگونا لا کے رکھو، اس کے اوپر کپڑا اڑا دیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو بٹھاتے رہے دسترخوان پہ، اور کھانا نکال کر یعنی روٹی سالن نکال کر دیتے رہے. لوگ 10 آدمی کھاتے، کیونکہ گھر چھوٹا تھا، چلے جاتے، پھر 10 آدمی آ کر بیٹھتے، یہاں تک کہ 1400 آدمی کھا لیے. اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہنے لگے ارے بھائی آجا، اب تو بھی بیٹھ، تیری بیوی بھی بیٹھ، سب بیٹھ کے کھاؤ کھانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی بیوی کے ذریعے سے، جب وہ دسترخوان اٹھایا گیا، یعنی کپڑا جو اڑایا گیا تھا روٹیوں پر اور سالن پر نکالا گیا، تو جتنا پکایا تھا اتنا ہی تھا، اس میں سے کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، ایک چمچہ بھی کم نہیں ہوا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے. چنانچہ یوں فرمایا جو آدمی دین کی محنت کرے گا اللہ اسے غیب سے کھانے کا انتظام بھی کرے گا اور اس کے اندر برکت بھی دے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کی باتوں کا فائدہ بھی اس کو ہوگا، اور اس کو دوسروں کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی لیے فرمایا دین کی محنت کرنے والا چاہے کتنا ہی غریب اور نحیف اور ضعیف کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد کا وہ مستحق ہوگا. کیوں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم دین کی مدد کرو، دین کی محنت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے. ظاہری اعتبار سے کیا مدد کرے گا؟ کوئی دشمن آ رہا ہے اللہ اس کو بھی جواب دے دے گا. ساری چیزوں کا جو ہے محافظ اللہ بنتا ہے. تو کون کیا کرتا ہے؟ ظاہری اعتبار سے کچھ لوگ پریشان بھی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ارے ایک معمولی آدمی جو کسی آفیسر کا نوکر ہوتا ہے، تو اس آدمی کو کوئی اگر چھیڑا تو کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ اس کا آفیسر ہوتا ہے کہ بھئی میرے نوکر کو تم نے چھیڑا، اسی لیے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا بدلہ میں لوں گا.
اب تو معاملہ وہ نہیں رہا پہلے کے سر کا. پہلے ایک معاملہ ہوتا تھا ریلوے میں جو تقسیم ہوتی تھی ان کی تنخواہیں، وہ ریلوے میں ایک بہت بڑی پیٹھی ہوتی تھی اور اس پیٹھی میں نوٹاں بھر کے وہاں سے سکندرآباد سے نکلتا تھا وہ گارڈ، اور پھر 2 پولیس والے بندوقاں لے کر ہر اسٹیشن میں وہ پیسے جو ہے وہاں کے نوکروں کو دیتے ہوئے چلتے تھے. وہ زمانہ تھا، ہم بچپنا تھا ہمارا، ہم دیکھتے تھے. تو 2 پولیس والے بندوق لے کر اس تجوری پر جو سر پہ رکھ کر چلتا تھا وہ آدمی، اس کے ادھر بازو 2 بندوق والے رہتے. اگر کوئی زیادتی کرا تو اس کو مار دیتے. اگر کوئی آدمی وہ تجوری لے کر جانے والے کی طرف انگلی اٹھا کر بھی دیکھا یا بتایا تو اس کو گرفتار کر لیتے. کیا بتایا تو، کیوں بتایا تو؟ حالانکہ وہ تجوری اٹھانے والا آدمی نوکر ہوتا تھا، وہ معمولی قسم کا آدمی، اس کو بھی تنخواہ ملتی تھی. تو چونکہ وہ پیسے اٹھا کر چل رہا ہے تو پوری کی پوری حفاظت حکومت کر رہی ہے، ریلوے گورنمنٹ کر رہی ہے. اور اگر کوئی آدمی اس کے قریب بھی آنا چاہے تو آنے نہیں دیتے تھے. بھئی وہ جو بھی بولنا ہے، جو بھی کرنا ہے، یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد کرنا ہے. اس سے پہلے اس کی جو ہے سر پر وہ تجوری ہے تب تک ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ایسا کرتے تھے. آج بھی صدر جمہوریہ جو اس وقت میں ہے ہمارا، کیا نام ہے اس کا؟ پیدی مارمو آج کے صدر کا نام ہے، صدر جمہوریہ کا نام. اس سے پہلے جو تھا وہ اے جے کلام وغیرہ کچھ تو بھی تھا. انہیں 2 گن مین رہتے اس کے پیچھے، ایسا 2 ہاتھوں سے بھی چلانے کی پریکٹس رہتی ہے ان کو، پستول ہمیشہ چوکنے رہتے. کوئی تو بھی آدمی ذرا سا بھی حرکت کرا، الٹی سیدھی حرکت کرا، معلوم اگر وہ لوگوں کو ہو گیا کہ یہ آدمی ذرا سا حرکت کر رہا ہے تو فوراً یہ ہاتھ سے بھی یہ ہاتھ سے بھی دونوں ہاتھ سے چلانے کی پریکٹس رہتی ہے. وہ لوگ ختم کر دیتے، رعایت نہیں کرتے. وزیر اعظم جو ہے اس وقت میں، اس کے پیچھے بھی بہت سارے لگوا رہتے ہیں. ارے معمولی قسم کا ایک ایم ایل اے آیا تو اس کے پیچھے گن مین رہتا حفاظت کے لیے. تو حکومت کا آدمی ہے تو گن مین ان کے ساتھ رہتا. تو ہم اگر حکومت کے آدمی ہے تو، یعنی اللہ کے آدمی ہے تو اللہ کے گن مین ہمارے ساتھ رہتے. کیا مطلب اس کا؟ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے. اگر کوئی زیادتی کرا، چھیڑا تو دکھنے والا دیکھتا تو نہیں کہ ان کے ساتھ فرشتے ہیں بول کے، پر اللہ کیا کرتا؟ اچھا میرے آدمی کو چھیڑ رہا ہے، پھر تیرا انتظام ہوتا. پھر اللہ میاں ایسی پٹکی ڈال دیتا اسے کہ بھئی انہیں جو ہے کہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا، ختم. دنیا سے بھی آخرت سے بھی، دونوں سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو کہا جو آدمی اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. اسی لیے کہا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا. جس کا اللہ ہوا بس ساری دنیا ایک طرف اللہ ایک طرف. تو کون جیتے گا؟ ڈھیلے مانجے دکھ رہے تم لوگ، ہاں ایک دم. کون جیتے گا؟ ہاں اللہ جیتے گا. تو اللہ والا جیتے گا، اللہ کا ماننے والا، اللہ کا چاہنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، نبی کی جو ہے سنتوں کی پیروی کرنے والا جیتے گا. چاہے ظاہری اعتبار سے کچھ کمزور ہی کیوں نہ ہو، پیٹ میں کھانا ہی کیوں نہ ہو، جسم پہ کپڑے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے. کیونکہ اللہ خود فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اسی لیے فرمایا فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بولتے رہو، بولنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے، سننے والے کے لیے بھی فائدہ ہے. بولتے رہیں گے.
اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم كما ربياني صغيرا. ربنا رب المقيم الصلاة وذرية ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.